على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز اور محترم شرکا، ہمارا لیول 1 چل رہا ہے اور لیول 1 میں ہمارا جو آج کے سبق کا ٹاپک ہے وہ ہے مؤنث کی ضمیریں. سبق نمبر 5 ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کریں گے مؤنث کی ضمائر کے متعلق. اس سبق میں مؤنث کی ضمیریں ہیں اور جمع کی اسم کے متعلق بھی بات ہوگی کہ جمع جو مؤنث کی جمع بنتی ہے اور تثنیہ بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم اعادہ کریں گے مختصر سا. اعادہ میں ہم نے ضمیر متصل پڑھ لی ہیں مذکر کے لیے اور مؤنث مذکر کے لیے ضمیر منفصل بھی پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر متصل ہے، اس کے ایک مرتبہ گردان رپیٹ کر لیتے ہیں اور مذکر کا اشارہ دائیں ہاتھ سے ہوگا. ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ی، نا. ترجمہ بھی اس کا آپ کو علم میں ہے. پھر ہم نے ان کا مذکر کا جو لفظ تھا اس سے تثنیہ بنانے کا طریقہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے ہم الف نون کا اضافہ کرتے ہیں اور جمع بنانے کے لیے واو نون کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے مؤمنون سے مؤمنانی تثنیہ بن گیا اور واو نون کا اضافہ کیا تو مؤمنون جمع بن گیا. اس طرح مسلمون سے مسلمانی تثنیہ اور مسلمون جمع ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا نیا سبق ہمارا یہ ہے کہ ہم مؤنث کی ضمیروں کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے مذکر کی ضمیر پڑھی تھی پہلے سبق میں، وہ ہوا تھی. تو مؤنث کے لیے جو ضمیر آتی ہے سیپریٹڈ پرونون ضمیر منفصل وہ ہی آتی ہے. مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا. ہوا کا معنی وہ مرد اور ہیا کا معنی وہ عورت. وہ ایگزامپل تھی ضمیر منفصل کی اور یہاں ایگزامپل ہے اب ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن کی. تو یہ میسکولن کے لیے ہو ضمیر متصل مستعمل ہوتی ہے وہ مرد، اور فیمینن مؤنث کے لیے ہا ضمیر متصل کے طور پر مستعمل ہوتی ہے. تو ہو کا معنی ہے وہ مرد اور ہا کا معنی ہے وہ عورت، اور یہ دونوں ضمیریں ہی کسی نہ کسی کلمہ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئیں گی، اکیلی نہیں آ سکتی. تو کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے کسی نہ کسی کلمہ سے مل کر آئیں گی. ٹھیک ہے، یہاں دونوں کی ایک ایک ایگزامپل دے دی. سیپریٹڈ پروناؤن کی ایگزامپل هو اللہ احد، تو یہاں ہوا ضمیر مذکر کے لیے سنگولر، اور مؤنث کی ضمیر الجنت ہی المأوى، تو یہاں ہیا جو ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے ہے اور سیپریٹڈ پروناؤن کے طور پر مستعمل ہوئی ہے. ضمیر متصل کی ایگزامپل، پہلی ایگزامپل ہے مذکر کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور دوسری ایگزامپل ہے مؤنث کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہاں ہا ضمیر عن کے ساتھ مل کر آ رہی ہے مؤنث کے لیے، اور یہاں مذکر کے لیے ہو ضمیر عن کے ساتھ مل کر آ رہی ہے. تو یہاں ہمارے پاس کیا ہے مؤنث کی ضمائر ہیں، اور مؤنث کی یہ ضمائر جو ہے سیپریٹڈ پروناؤن یعنی ضمائر منفصلہ، جیسے مذکر کے لیے ہوا، ہما، ہم، اور مؤنث کے لیے یہ ضمائر ہیں اسی ترتیب سے. پہلی 3 ضمائر جو ریڈ کلر میں ہیں یہ مؤنث کے لیے ہے، دوسری 3 ضمائر جو یلو کلر میں ہیں یہ مخاطب کے لیے ہے، اور آخری دونوں ضمائر جو گرین کلر میں ہیں یہ متکلم کے لیے ہے. ٹھیک ہے،
रेड कलर गायब, येलो हाजिर और ग्रीन कलर मुतकल्लिम। बाकी इनमें जो पहली ज़मीर है हिया सिंगुलर, हुमा डुअल और हुन्ना प्लूरल है। इसी तरतीब से ये येलो वाली अंती सिंगुलर, अंतुमा डुअल, अंतुन्ना प्लूरल और आना सिंगुलर है और नहनु डुअल और प्लूरल सब के लिए आएगा। तो ये मुअन्नस की ज़मीरें हैं और आपके इल्म में है कि हमने मुअन्नस का इशारा बाएं हाथ से करना है। तो गायब के लिए इशारा साइड पे जाएगा बाएं हाथ से और मुखातिब के लिए सामने आएगा इशारा और मुतकल्लिम के लिए अपनी बॉडी की तरफ, और सिंगुलर के लिए एक उंगली और डुअल के लिए दो उंगलियां और हुन्ना के लिए जो प्लूरल है उसके लिए 4 उंगलियों से इशारा करेंगे। एक मरतबा गिरदार रिपीट कर लेंगे इशारे के साथ। हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। ये एक मरतबा फिर आप मेरे से रिपीट करेंगे। हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। एक मरतबा इसका तर्जुमा इशारे के साथ। वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें, मैं एक औरत, हम सब औरतें। एक मरतबा मैं अरबी पढ़ूंगा, आप इसका इशारे के साथ तर्जुमा रिपीट करेंगे। हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। अब मैं तर्जुमा रिपीट करूंगा, आपने अरबी की ज़मीर प्रोनाउन करनी है। जी, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें, मैं एक औरत, हम सब औरतें। तो ज़माइर मुनफसिला को हमने अच्छे अंदाज में याद कर लेना है और यहाँ हम बात करेंगे ज़माइर मुत्तसिला की। तो जिस तरह मुज़क्कर के लिए ज़माइर मुत्तसिला होती हैं जो किसी न किसी कलमा से मिलकर आती हैं, तो इसी तरह मुअन्नस के लिए भी यही ज़माइर हैं जो मुअन्नस के किसी न किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर मुअन्नस के लिए आती हैं। तो इनकी भी हम गिरदान कर लेंगे एक मरतबा। हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। एक मरतबा फिर मेरे से रिपीट करें। हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। अब मैं एक मरतबा इसका अरबी का इशारा पढ़ूंगा, आपने अरबी की ज़मीर, आपने इसका तर्जुमा पढ़ना है। हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। अब मैं तर्जुमा पढ़ूंगा, आपने एक मरतबा इसकी ज़माइर को पढ़ना है। उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का, आप एक औरत का, आप दोनों औरतों का, आप सब औरतों का, मेरा, हमारा। तो इन प्रोनाउंस को हमने अच्छे अंदाज में याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी इशारे के साथ, ताकि जब भी किसी न किसी कलमा के साथ मिलकर आएँ तो हमें इनका तर्जुमा मालूम हो पहले से। तो इस तरह के टुकड़े यानी ये ज़माइर कुरान मजीद की तकरीबन हर सतर में किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर आते हैं। या तो मुज़क्कर के लिए ज़माइर वो मुस्तामल हो रही हैं या फिर मुअन्नस की जो ज़माइर हैं वो मुस्तामल होती हैं। तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा जिस कदर हम मजबूती से इनको याद कर लेंगे हमें तर्जमे में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने अर्ज़ किया था कि पहले 8 सबक ज़माइर के मुतालिक हैं, तो पहले जो 4 सबक में मुज़क्कर
اور اگلے 4 سبق میں مؤنث کے صیغے مستعمل ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کی ہم پریکٹس کریں گے. تو اب یہ 5واں سبق رہ چکے, تو لہٰذا یہاں سے مؤنث کی ضمائر, تو یہاں انہوں نے مذکر کی کچھ ضمائر کو مینشن کر دیا ہے اور اس جگہ پر مؤنث کی ضمائر. تو ہما ہوا ہما ہم کے مقابلہ میں ہیا ہما ہن, انت انتما انتم کے مقابلہ میں انتی انتما انتن, انا نحن یہ سیم ہے متکلم کے صیغے, مؤنث کے لیے بھی وہی اور مذکر کے لیے بھی وہی مستعمل ہوتے ہیں. تو اب ہم نے چونکہ ضمائر منفصلہ مؤنث کے لیے پڑھ لیے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم کسی نہ کسی اسم کو اٹیچ کر کے گردان پڑھیں گے. تو مذکر کے مؤنث کے لیے مؤنث کا اسم آئے گا, مذکر کے لیے مذکر کا اسم آتا ہے, اور مؤنث کی ضمیر کے ساتھ مؤنث کا اسم استعمال کریں گے. اور آپ نے مؤنث بنانے کا طریقہ آگے ہمارا پورا اس کا سبق آ رہا ہے, تو مذکر اسم کے آخر میں گول تا لگا دیں تو مؤنث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مسلمون سے مسلماتن, اور تثنیہ کے لیے الف نون کا اضافہ جیسے ہم پہلے کرتے تھے, اور جمع کے لیے یہاں الف تا کا اضافہ کریں گے. اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھنے والے ہیں. تو اب ہم ایک مرتبہ ان کی گردان کر لیتے ہیں. جی, ہیا مسلماتن, ہما مسلمتانی, ہن مسلماتن, انت مسلماتن, انتما مسلمتانی, انتن مسلماتن, انا مسلماتن, نحن مسلماتن. جی, ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کی گردان. وہ ایک عورت مسلمان ہے, وہ 2 عورتیں مسلمان ہیں, وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. آپ ایک عورت مسلمان ہیں, آپ 2 عورتیں مسلمان ہیں, آپ سب عورتیں مسلمان ہیں. میں ایک عورت مسلمان ہوں, ہم سب عورتیں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک مرتبہ میں عربی رپیٹ کروں گا, آپ نے اس کے ساتھ ترجمہ رپیٹ کرنا ہے. ہیا مسلماتن, ہما مسلمتانی, ہن مسلماتن, انت مسلماتن, انتما مسلمتانی, انتن مسلماتن, انا مسلماتن, نحن مسلماتن. اب ہم پریکٹس کریں گے ضمائر متصلہ کی. پہلے ہم نے پریکٹس کی ضمائر منفصلہ کی مؤنث کے لیے, اب ضمائر متصلہ کی. چونکہ ضمائر متصلہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آتی ہیں, تو لہٰذا ہم نے ان کے لیے رب کا لفظ لگا دیا, اور یہ قرآن میں 977 بار مستعمل ہوا ہے. یہ جو 8 صیغے ہمارے سامنے ہیں, یہ ٹوٹل 977 بار مستعمل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم رب کا لفظ لگا کر ضمیر متصل کی گردان پڑھتے ہیں. ربها, ربهما, ربهن, ربکی, ربکما, ربکن, ربی, ربنا. ایک مرتبہ اس کا ترجمہ. اس ایک عورت کا رب, ان 2 عورتوں کا رب, ان سب عورتوں کا رب. آپ ایک عورت کا رب, آپ 2 عورتوں کا رب, آپ سب عورتوں کا رب. میرا رب, ہمارا رب. ایک مرتبہ میں عربی رپیٹ کروں گا, آپ نے اس کا ترجمہ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے بتانا ہے. ربها, ربهما, ربهن, ربکی, ربکما, ربکن, ربی, ربنا. میں ترجمہ رپیٹ کروں گا, آپ اس کی عربی بتائیں گے. اس ایک عورت کا رب, ان 2 عورتوں کا رب, ان سب عورتوں کا رب. آپ ایک عورت کا رب, آپ 2 عورتوں کا رب, آپ سب عورتوں کا رب. میرا رب, ہمارا رب. اب ہم نے ضمیر متصل کی پریکٹس کے لیے قرآن میں سے کچھ اور الفاظ کا انتخاب کیا ہے. پہلے لفظ میں قوم, اور دوسرا ولی, اور تیسرا اہل. ان کے ساتھ ہم نے ضمائر لگانی ہے, اور ان کی جو تعداد مستعمل قرآن میں وہ ہمارے سامنے مینشن ہے. تو پہلے قوم کے ساتھ اس کی گردان کر لیتے ہیں. قومها, قومهما, قومهن, قومکی, قومکما, قومکن, قومی, قومنا. ایک مرتبہ ولی کے ساتھ اس کی گردان. ولیها, ولیہما, ولیہن, ولیکی, ولیکما, ولیکن,
ولی ولینا. اب ایک مرتبہ ہم اس کی گردان کریں گے اہلن کے ساتھ. اہلھا اہلھما اہلھن اہلکی اہلکما اہلکن اہلی اہلنا، جن کا ترجمہ آپ کے علم میں ہے. قوم کا معنی قوم ہی ہوتا ہے، اور ولی اردو میں مستعمل ہے ولی سربراہ، اور اہل معنی اہل بھی اردو میں مستعمل ہے گھر والے اہل. آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مؤنث کے لیے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ علیحدہ علیحدہ بھی یاد کرنی ہے، اور ضمائر منفصلہ کے ساتھ اسم لگا کر اس کی گردان بھی یاد کر لینی ہے، اور ضمائر متصلہ کے ساتھ کوئی بھی لفظ قرآن کا لگا کر اس کی گردان آپ نے یاد کر لینی ہے. خصوصاً یہ جو گردانیں ہمارے سامنے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں. اور آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے قرآن میں سے ضمائر منفصلہ کے 5 ایگزامپل اور ضمائر منفصلہ کی 5 ایگزامپل جسٹ آپ لکھ لیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.